الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفوق كل ذي علم عليم صدق الله مولانا العظيم رہ کے دنیا میں بشر کو زیبا نہیں غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے ہر آن رہے۔ جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ محترم حضرات، آج کی اس بابرکت مجلس میں صلاۃ الاوابین کے تعلق سے چند باتیں بیان کرنی ہے۔ صلاۃ الاوابین اس نفل نماز کو کہتے ہیں جو مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور اس کی احادیث مبارکہ میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ بہت سے احباب ایسے ہیں جو بیچارے واقف نہیں ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے، تو یہ نماز ان کی چھوٹ جاتی ہے۔ اس لیے آج ارادہ ہوا کہ اس کے تعلق سے چند باتیں کہی جائے۔ عام طور پر صلاۃ الاوابین ان نفلوں کو کہتے ہیں جو مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ یہ کم از کم 6 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 20 رکعتیں۔ بہتر یہ ہے کہ 6 رکعت صلاۃ الاوابین مغرب کی 2 سنت مؤکدہ کے علاوہ پڑھی جائے۔ بہتر شکل ہے کہ پہلے مغرب کی فرض، اس کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھی جائے، اور اس کے بعد 2 رکعت کر کے 6 رکعت صلاۃ الاوابین کی پڑھی جائے۔ تاہم اگر وقت کم ہو تو سنت مؤکدہ سمیت 6 پوری کر لی جائیں، تب بھی انشاءاللہ اس نماز کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ کسی کے پاس وقت نہیں ہے، وقت کی قلت ہے، تو 2 رکعت سنت مؤکدہ تو پڑھتے ہی ہے، اور اس کے بعد کئی لوگوں کا 2 رکعت نفل کا بھی اہتمام ہوتا ہے، تو اور 2 رکعت نفل پڑھ لیں تو سنت مؤکدہ کے ساتھ یہ 6 رکعت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اللہ ضرور ہمیں صلاۃ الاوابین کی فضیلت سے نوازے گا۔ جیسے ہمارے حضرت شاہ وصی اللہ الہ آبادی رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی عشاء کے بعد ہی 2 رکعت پڑھ لو تہجد کی نیت سے، تاکہ تہجد کی فضیلت مل جائے۔ اب اگر تہجد میں اٹھنا نصیب ہوا الحمدللہ، نہیں اٹھ سکے تو عشاء بعد 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھی ہے تو اللہ تہجد کا اجر ضرور دے گا۔ ایسے یہاں بھی ہے کہ بہتر تو ہے سنت کے علاوہ پڑھی جائے، لیکن اگر کوئی 2 سنت کو ملا کر بھی 6 کرتا ہے تب بھی اس کو یہ فضیلت ہو جائے گی۔ ہمارے حضرت باڑھا فرماتے ہیں صاحب وصی اللہ الہ آبادی رحمت اللہ علیہ کہ آدمی کا یہ مزاج اور طبیعت نہیں ہونی چاہیے کہ کھائیں گے تو گھی سے، کھائیں گے تو گھی سے، ورنہ جائیں گے جی سے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا موقع ہو، سہولت ہو، ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہمیں فضیلتیں مل جائیں۔ اب آپ سوچیں کہ حدیث شریف میں اس نماز کی کتنی فضیلت آئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعتیں اس طرح پڑھے کہ ان کے درمیان کوئی بری بات زبان سے نہ نکالے، تو یہ 6 رکعت اس کے لیے 12 سال کی عبادت کے برابر شمار ہوں گی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ مغرب کے بعد کی یہ 6 رکعت 12 سال کے برابر عبادت کا اجر ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ ہمیں اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس شخص نے سیدہ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی بڑی فضیلت بیان کی۔ سیدہ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے، جس شخص نے مغرب کے بعد 20 رکعت پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے گا۔ اللہ اکبر۔ علماء امت اور بزرگان دین نے اس نماز کا بڑا اہتمام فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس وقت جو ہے مغرب کے بعد چونکہ یہ نوافل پڑھی جاتی ہے، ہو سکے تو دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور دعا کے تعلق سے میں بارہا کہتا ہی رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو دعائیں مانگنا بہت پسند ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا اللہ کو بہت پسند ہے، بلکہ جب کوئی بندہ یا بندی بارگاہ الہی میں ہاتھ پھیلائے اور اللہ سے سوال کرے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں دیکھو، یہ میرا بندہ ہے، میری بندی ہے، جس کا مجھ پر ایمان ہے اور میری ذات سے، میرے خزانوں سے ملنے کا اس کو یقین ہے، اور اسی لیے اس نے میرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں۔ تو اللہ ہمیں اپنی ہر ضرورت اس مالک الملک احکم الحاکمین سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مناسبت سے میں کچھ دعائیہ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو بڑی تائید ملے گی اور بڑا سہارا ملے گا، اور دلوں کو نرم کرنے والے اور آنکھوں سے آنسو بہانے والے یہ اشعار ہے۔ جتنا درد سے توجہ سے پڑھا جائے، سنا جائے، اتنا ہی یہ دلوں پر اثر کرتے۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، گردنوں کو جھکا لیں، سوچے اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں، اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر میں اللہ کو نہیں دیکھتا، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جب کوئی اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی اللہ کی محبت میں ایک آنسو بہائے، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیا کرتے۔ دعاؤں میں رونے کی کوشش کرنی چاہیے، آنسو بہانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہے، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہے، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ جب تولیں گے عمل میزان میں، جب تولیں گے عمل
میزان میں تب کھولے گا کہ کھوتا کھرا کون ہے۔ واقع میں اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، کل میدان محشر قائم ہوگا۔ میں آپ اس میدان میں رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ہمارا اللہ ترازو رکھے گا، ہمارے اعمال تولے گا۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا ہے نیکیوں کا پلہ جھکنے والا ہے یا گناہوں کا پلہ جھکنے والا ہے۔ آج موقع ہے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، دو چار آنسو بہائیں تاکہ آسمان والے کو رحم آ جائے۔ جب تولیں گے عمل میزان میں، جب تولیں گے عمل میزان میں، تب کھولے گا کہ کھوتا کھرا کون ہے۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کے حق میں خیر کا معاملہ فرماوے، عافیت کا، آسانی کا معاملہ فرماوے، اپنے فضل کا معاملہ فرمائے، اور جب بھی موت کا وقت آئے اللہ ایمان کے ساتھ، کلمے کے ساتھ، اپنی رضا والی روزے کی حالت میں، رمضان کی یا جمعہ کے دن کی یا مدینۃ المنورہ کی پیاری اور مبارک موت عطا فرمائے، اور اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر قسم کے حالات، پریشانیوں سے اور مصیبتوں اور ذلتیوں سے اللہ ہماری اور امت کی حفاظت فرمائے۔ کیا فائدہ فکر بیش و کم سے ہوگا؟ ہم کیا ہے جو ہم سے کوئی کام ہوگا؟ جو کچھ ہوا تیرے کرم سے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا، یعنی اللہ کے کرم سے ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔